عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. یہ ناقابل تبدیل، لا تبدیل لکلمات اللہ، لا مبدل لکلماته، انه لقول فصل لا ریب فیہ، شک و شبہ سے بالا تر. ریب شک کو نہیں کہتے، شک تو خود عربی کا لفظ ہے. ریب کا ایک لفظ اردو میں ہے کوئی نہیں. ایک ہوتا ہے شک کہ پتہ ہی نہیں چل رہا ادھر جاؤں کہ ادھر جاؤں، اس کو کہتے ہیں شک. جب دونوں جانب برابر ہوں تو اس کو شک کہتے ہیں. ایک ہوتا ہے مریا، جب یوں ہو جائے ایک طرف رجحان غالب ہو اور ایک طرف مغلوب ہو لیکن واضح نہ ہو، اس کو کہتے ہیں مریا. بل ہم فی شک منہا فلا تک فی مریۃ من لقائہ. اور ایک ہوتا ہے ریب. ریب کیا ہوتا ہے؟ ادھر کے ادھر. یہ ایک سیکنڈ کے لیے خیال آیا ادھر یا ادھر تو ایک دم سامنے سائن بورڈ نظر آ گیا، تو جو ایک پل کا کھٹکا تھا، کھٹکا یہاں یا وہاں، ادھر یا ادھر، تو سامنے سائن بورڈ نظر آ گیا کہ وہ جو ایک پل کا کھٹکا ہوتا ہے اور اس کے بعد بات واضح ہو جاتی ہے، اس کو عربی میں ریب کہتے ہیں. ریب. تو آپ کا اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ یونیورسٹی والوں میری کتاب میں تو وہ کھٹکا بھی نہیں ہے، تم شک کہاں سے ڈھونڈو گے اور تم مریا کہاں سے ڈھونڈو گے؟ شک ہمارے پاس شک یہ اتنا لمبا ترجمہ ہے ریب کا، لہذا ہر کوئی شک اس کا ترجمہ کر دیتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن شک خود قرآن میں استعمال ہوا ہے. یہ بہت بھاری لفظ ہے، اس میں تو تم مریا نہیں ڈھونڈ سکتے. لہذا اللہ کی بات حق ہے، سچ ہے، ناقابل تبدیل ہے. اس لیے قرآن سے نفع اٹھانے سے پہلے یہ ایک لفظ دل میں اتارنا پڑے گا، لا ریب فی. اگر لا ریب فی دل میں نہ اترا تو قرآن کے اسکالر یہودی بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور عیسائی بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور پی ایچ ڈی پر وہ ڈگریاں دے رہے ہیں. میں وہاں گیا تھا امریکہ میں، تو وہاں دیکھا یونیورسٹی میں قرآن کی ڈگری دینے والا یہودی، وہ لا ریب فی نہیں سیکھ سکا، باقی سارا اس نے پڑھا، لیکن لا ریب فی یہ نہ اس کے دل میں اتر سکا، تو وہ قرآن پڑھ کے بھی گمراہ ہے. لا ریب فی، اللہ ایک ہے، لا ریب فی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، لا ریب فی. سود حرام ہے، لا ریب فی. جھوٹ ہلاکت ہے، لا ریب فی. آخرت حق ہے، لا ریب فی. دنیا جھوٹ ہے، باطل ہے، لا ریب فی. دنیا چند روزہ ہے، لا ریب فی. آخرت ہمیشہ ہے، لا ریب فی. جنت حق ہے، لا ریب فی. جہنم حق ہے، لا ریب فی. زندگی عمل سے بنتی ہے، لا ریب فی. پیسہ زندگی نہیں بناتا، لا ریب فی. اللہ کی اطاعت کامیابی ہے، لا ریب فی. اللہ کی نافرمانی ہلاکت ہے، لا ریب فی. ظلم و ستم بربادی ہے، لا ریب فی. عدل و انصاف کامیابی ہے، لا ریب فی. پاک دامنی عزت ہے، لا ریب فی. فحاشی بد کرداری ہلاکت ہے، لا ریب فی کی تسبیح پڑھنی پڑے گی. جو اللہ کا فرمان آ گیا، لا ریب فی حق، لا ریب فی حق. یمحق اللہ الربا، لا ریب فی. ویربی الصدقات، لا ریب فی. اقیموا الصلاۃ، لا ریب فی. آتوا الزکاۃ، لا ریب فی. اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب، لا ریب فی. ولہو، لا ریب فی. وزینۃ، لا ریب فی. وتفاخر بینکم، لا ریب فی. وتکاثر فی الاموال والاولاد، لا ریب فی. سارعوا الی جنہ، لا ریب فی. ارضها السماوات والارض، لا ریب فی. اعدت للمتقین، لا ریب فی. ہر جگہ لا ریب فی. قرآن صرف پڑھنے کی چیز نہیں ہے، سیکھنے کی ہے. تو میرے عزیزو، اللہ اپنے علم میں کامل کامل کامل، لا یسأل عما یفعل. اب میرا اور اللہ کا براہ راست رابطہ کوئی نہیں. اللہ کو، اللہ کی مان کر میں کامیاب ہوں، دنیا اور آخرت کی گتھیاں سلجھا سکتا ہوں. اللہ تک پہنچانے کے لیے میرے پاس راستہ کوئی نہیں، میں خود نہیں جا سکتا، میں خود نہیں پہنچ سکتا. تو یہ کام اللہ نے کیا کہ اس نے میرے اور آپ کے اور اپنے درمیان 1,24,000 پاکیزہ نبیوں کا سلسلہ قائم فرما دیا.
نبی اللہ سے ملانے کے لیے آتا ہے. نبی کا علم پڑھائی لکھائی کا نہیں ہوتا. ما کنت تدری مل کتاب ولل ایمان. میرے نبی تجھے لکھنا نہیں آتا تھا اور ساری زندگی لکھنا نہیں آیا. نبی کو اللہ نہیں لکھاتا پڑھاتا کہ کوئی یہ دعویٰ نہ کر دے کہ یہ تو پڑھا لکھا آدمی ہے، اپنی طرف سے بنا بنا کے ہمیں دے رہا ہے اور اپنی طرف سے گھڑ گھڑ کے ہمیں دے رہا ہے. عرب کی گھٹی میں شاعری تھی اور کائنات کا فصیح ترین انسان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. زندگی بھر آپ نے ایک شعر نہیں کہا، زندگی میں صرف ایک شعر کہا، هل انت الا اصبع دمیتی وفی سبیل اللہ ما لقیتی. اس میں بھی حضرت ابوبکر صدیق نے اس کے وزن کو ٹھیک کیا کہ یا رسول اللہ ایسے وزن نہیں بیٹھتا، وزن ایسے بیٹھتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتا وما علمناہ الشعر وما ينبغی لہ. اے میرے محبوب، میں نے تمہیں شعر خود نہیں سکھایا کہ تیری شان کے مناسب نہیں تھے کہ کل کو کوئی کہہ سکتا ہے کہ شاعر آدمی ہے، اپنی طرف سے کلام بنا کے دے رہا ہے. لہذا نہ پڑھنا نہ لکھنا. اور انبیاء کا کوئی استاد نہیں ہوتا، انبیاء کا براہ راست اللہ سے رابطہ ہوتا ہے. علمہ شدید القوی ذو مرۃ فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى افتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة اخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى اذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رآ من آيات ربه الكبرى. نبی کا کوئی استاد نہیں ہوتا، اللہ معلم ہوتا ہے، اللہ مربی ہوتا ہے. وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ. یہ میرا کلام ہے. نزل بِهِ الروح الامین، اسے جبریل لایا ہے. عَلَى قَلْبِكَ، سیدھا اے میرے محبوب تیرے دل پر اترا ہے، تیرے دل پر اترا ہے. لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ، تاکہ تو میرا پیغام آگے یونیورسٹی والوں کو پہنچا دے کہ آخرت حق ہے، تیاری کر لو. تورات، زبور، انجیل کتاب اللہ ہیں، کلام اللہ نہیں ہے. قرآن کتاب اللہ بھی ہے، کلام اللہ بھی ہے. اللہ کی زبان مبارک سے نکلا ہوا کلام ہے، اسے کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، اسے کوئی مٹا نہیں سکتا. تورات، زبور، انجیل کتاب اللہ تھی، کلام اللہ نہیں تھا، مٹ گیا. یہ کتاب اللہ بھی ہے، کلام اللہ بھی ہے، اللہ کی ذات سے نکلا ہے اور براہ راست قلب اطہر مبارک پر اترا ہے. پھر وہاں سے لسان نبوت سے وہ ادا ہوا ہے. اسے اٹھایا جائے گا، اسے مٹا کوئی نہیں سکتا، اسے تبدیل کوئی نہیں کر سکتا. تو میرے آپ کے مستورات کے اور اللہ کے درمیان ایک واسطہ ہے، وہ واسطہ ہے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ہمارے تو بھاگ جاگے جو ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہوئے. پہلی کتابوں سے خبر آ رہی، یا شاعیہ قوم، شاعیہ اٹھ جا، شاعیہ بنو اسرائیل میں سے. فَإِنِّي أُطْلِقُ لِسَانَكَ بِوَحْيٍ، تجھ پر ایک وحی اترنے والی ہے. شاعیہ کھڑے ہوئے، زبان چلنا شروع ہوئی. یا سماء اسمعی، یا ارض انصتی، اے آسمان سن، کان لگا. اے زمین ہوش میں آ، دھیان سے سن. ان اللہ یرید ان یقضی شأنا ویدبر امرا هو منفذہ. اللہ ایک عظیم الشان فیصلہ ظاہر کرنے والا ہے. یرید ان یبعث امیا من الامیین، ایک نبی بھیجنا چاہتا ہے جو لکھنے پڑھنے والی قوم نہیں ہوگی، اس میں ایک نبی بھیجنا چاہتا ہے. لا یقول الخنا، اس میں ایک بڑی اعلیٰ صفت ہوگی کہ کبھی کسی کی دل آزاری کا بول نہیں بولے گا. یہ میں جتنا سیرت کا بیان کروں گا نا، اس میں یہ ایک جملہ آپ مجھ سے لے لو، ایک جملہ. یہ مستورات بھی آپ، یہ سارے استاد بھی ایک جملہ لے لو زندگی بھر کا. اور حدیث پڑھانے کا بھی موقع ملتا ہے، میں اپنے بچوں کو بھی کہتا ہوں کہ ایک جملہ سیرت میں سے لے لو کہ اس زبان کو لوگوں کی دل آزاری سے پاک کر دو. تو میں قسم کھاتا ہوں بڑے بڑے جنید وقت بھی تمہیں نہیں پکڑ سکیں گے، بڑی بڑی رابعہ بصری تمہاری گرد کو بھی نہیں پکڑ سکتے.
ایک زبان پر قابو پاتے کہ یہ گالی سے پاک ہو جائے، یہ غیبت سے پاک ہو جائے، یہ دل آزاری سے پاک ہو جائے، یہ منافقانہ بول سے پاک ہو جائے۔ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت۔ کتنی بڑی بات فرمائی، اگر آخرت پر تمہارا ایمان ہے اور اللہ پر تمہارا ایمان ہے تو پھر تمہیں زبان کو میٹھے بول کا عادی بنانا ہوگا یا چپ رہنا ہوگا۔ اگر تمہاری زبان غلط بول پر چل پڑی ہے تو پھر تم اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک نہ ایمان والے ہو نہ آخرت والے ہو۔ میرے نبی کی کتنی صفات ہیں۔ پہلی صفت پہلی کتابوں میں سب سے پہلا بول آیا لا یقول الخنا۔ وہ ایسا نبی ہوگا جس کا بول بےہودہ نہیں ہوگا، دل آزاری کا نہیں ہوگا، دل خراشی کا نہیں ہوگا، اس کا بول میٹھا ہی ہوگا، اس کا بول میٹھا ہی ہوگا۔ یہ ایک آج سارے اس مجلس کا یہ ایک سبق آپ لے لو، ایک سبق کہ یہ زبان دل آزاری کے بول سے پاک ہو جائے۔ فرائض تو اپنی جگہ پر ہیں، فرائض کی تو معافی کوئی نہیں۔ لا یقول الخنا، وہ کیسا ہوگا؟ لو یمشی علی القصب الیابس لم یسمع من تحت قدمیہ۔ خشک لکڑیوں پر چلتے ہوئے ایسی عاجزی سے پاؤں رکھے گا کہ لکڑیوں کے کڑکڑانے کی آواز نہیں آئے گی۔ وہ کیسا ہوگا؟ لو یمشی علی السراج لم یطفئ من تحت قدمیہ من سکینتہ۔ اتنا عاجز بن کے زمین پہ چلے گا کہ جلتے چراغ پر بھی پاؤں رکھ دے تو اس عاجزی سے پاؤں رکھے گا کہ اس کی لو بجھنے نہ پائے گی۔ پرواز کتنی ہے؟ فقاب قوسین او ادنی۔ عاجزی کتنی ہے کہ جلتے چراغ پر پاؤں آئے تو چراغ بجھنے نہ پائے، خشک لکڑیوں پر چلے تو لکڑیوں سے آواز نہ آئے۔ اجعل السکینۃ لباسہ، مسکنت اس کا لباس ہوگا، والبر شعارہ، نیکی اس کی پہچان ہوگی، وتقوی ضمیرہ، تقوی اس کے اندر میں بھرا ہوا ہوگا، والحق منطقہ، حق اس کا بول ہوگا، والعدل سیرتہ، اور عدل اس کی سیرت ہوگی، والہدی امامہ، ہدایت اس کے آگے آگے چلے گی، العفو بالمعروف خلقہ، معاف کرنا، درگزر کرنا اس کے اخلاق ہوں گے، الصدق والوفاء طبیعتہ، سچائی اور وفا اس کی طبیعت ہوگی، اہدی بہ بعد الضلالہ، اس کی